اپنے آپ کو اس پہ رکھیے گا کہ آپ کس وے میں جا رہے ہیں، جو کرنی وہ بھرنی کے وے میں، یا کرے کوئی تو بھرے کوئی اس کے وے میں۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کی پراپر میچ ہو جائیں، پھر آپ سمجھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت، فضل اور کرم ہو گئے۔ پھر آپ کا گلہ رب سے یہ بند ہو جائے گا، شکوہ رب سے یہ بند ہو جائے گا، شکایت رب سے یہ بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب آپ کو فہم آ گیا، جب آپ کو ویژن آ گئی، جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر آج کوئی مجھے چکر لگوا رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے۔ پاسٹ میں ذرا جائیں، دیکھیں کتنے لوگوں کو آپ نے چکر لگوائے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ آج وہ مجھے پراپر طریقے سے اٹینشن نہیں دے رہا، مجھے ریسیپشن نہیں دے رہا، میری طرف اٹھ کر نہیں آ رہا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے پیچھے چلے جائیں، یہی ایکشن آپ کر کر آئے ہیں۔ آج وہ شخص آپ کی رقم لے کر بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ یہی کریکٹر آپ کر کر آئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کھولیے گا، ایک ایک کر کے جب یہ تمام چیزیں کھول دیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کرنی وہ بھرنی پر آپ پہنچ چکے ہیں۔ یہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ابھی تک مائنڈ ادھر ہی پھنسایا ہوا آپ، کیونکہ یہ ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو جو سمجھتا گیا وہ آگے چلتا گیا، وہ جو اس فلسفے کو چھوڑتا گیا اور اپنے فہم سے، اپنے ویژن سے لائف کو لے کر چلتا گیا، وہ کہیں نہ کہیں اٹکا ہے، کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہوا، کہیں نہ کہیں وہ ہینگ ہوا۔ فیصلہ ہمیشہ میں پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ ہی نے کرنا ہو سکتا ہے۔ کنسپٹ میرا صحیح ہے غلط ہے، یہ بھی فیصلہ آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ بات صحیح ہے، آپ کی مرضی ہے، بات غلط لگ رہی ہے تب بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن جو سمجھ کر بات کی، جو پوچھ کر بات کی، جو لوگوں سے اخذ کر کے بات کی، وہ ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں کوئی زیر زبر یا شد کی کہیں غلطی کوتاہی، اس کی معافی بالکل چاہتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسانیت کی اصلاح اور انسانیت کی خدمت کے لیے یہ نکات، یہ لفاظ، یہ مثالیں، یہ سپورٹ کرتی ہیں ہر اس شخص کو جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ کچھ زندگی میں کرنا ہے، کچھ زندگی میں حاصل کرنا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر بھی مثبت انداز سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور آخرت میں بھی مثبت انداز سے ہی رب کی ذات ہماری زندگی گزارے۔ جب یہ نیت، یہ کنسپٹ لے کر آپ معاشرے کے اندر چلنا شروع کریں گے، پھر آپ کو علم ہوگا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہوئے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ مثالیں ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کرنا اور بھرنا اور کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ ہماری زندگی کے اندر ہے، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ جو آغاز میں نے بات کی، ہم اپنے آپ کو بہت معصوم سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا کوئی قصور نہیں۔ گھروں کے اندر میں پھر بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ گھر جب ٹھیک ہوں گے تو گھر بیس ہے، گھر بنیاد ہے۔ ہر پروگرام میں زور گھر پہ کیوں دیتا ہوں کہ گھر آپ کا درست ہوگا نا، اس سے باہر کی ریڈیشن درست ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں شور شرابہ ہوگا، آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی، آپ کے گھر میں کل کل ہوگی، آپ کے گھر میں چک چک ہوگی، آپ کو باہر کا ماحول جو ہے یہ بھی نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اگر ہم اس طرف آئیں تو، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ ہم اپنی ایک دنیا میں مگن رہنے والے افراد ہیں، ہم اپنے خول کے اندر رہنے والے افراد ہیں۔ ہمیں بس یہ ایک ایزی وے، ایزی لائف ہمیں ملنی چاہیے۔ ہمیں دنیاوی آسائشیں پلیٹ میں رکھ کر ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ ہمیں ان سوچوں سے دور رہنا ہے، ہمیں ان چیزوں کے اندر نہیں الجھنا ہے کہ کوئی کرے کوئی بھرے، جو کرنی وہ بھرنی، اس سے ہمارا کیا تعلق واسطہ ہے۔ نہیں، انہی چیزوں سے ہمارا تعلق واسطہ ہے، انہی معاملات سے ہمارا تعلق واسطہ ہے، اور انہی چیزوں ہی کی بدولت، انہی لفاظ ہی کی بدولت، انہی مٹیریل ہی کی بدولت ہم نے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے، جس کو اختتام کہتے ہیں۔ نہیں تو رک جائیں گے ہم لوگ، ہینگ ہو جائیں گے ہم لوگ۔ اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ رکنا ہے یا آگے چلنا ہے۔ اگر رکنا ہے تو رک جائیں، پھر مت ان چیزوں کی طرف جائیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی، فلاں چیز کا اجر، یہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے اگر آپ نے آگے ہی نہیں چلنا ہے۔ اگر آپ مطمئن ہو گئے ہیں اپنی لائف سے، تسلی ہو گئی ہے آپ کو اپنی زندگی سے کہ بس بہت کچھ پڑھ لیا ہے، بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بہت کچھ سمجھ لی ہے، یہ سب کتابی باتیں ہیں، یہ سب خیالی باتیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے،
آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ صاحب اختیار ہیں، جہاں آپ کی مرضی، جہاں آپ کی منشا، جہاں آپ کا دل کرتا ہے اس طرف آپ نکلیں، جائیں، سمجھیں زندگی کو، اور ہمیں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں، ہمیں بھی بتائیں کہ جی یہ یہاں پر اس طرح ہے، یہ یہاں پر اس طرح ہے. شاید آپ کے بتانے سے، شاید آپ کے سمجھانے سے کچھ ہمارا قبلہ جو ہے وہ درست ہو. اور ہم نے جو چیزیں اخذ کی، ہم نے جو سمجھا، ہمیں جو سمجھایا، ہمیں جو بزرگوں نے بتایا، اس کے اندر یہی چیزیں بتائی ہیں کہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ دولت ہے، یہ ایسٹس ہیں، یہی کیپٹل ہے، یہی آپ ساتھ لے کر جائیں گے، یہی منتقل ہوگا آپ کے ساتھ، اور کوئی بھی چیز منتقل نہیں ہوگی. نہ یہ بٹن منتقل ہوگا، نہ یہ شرٹ منتقل ہوگی، نہ یہ بال منتقل ہوں گے. یہ تمام کے تمام وہ اعمال ہیں، تمام کے تمام وہ جذبات ہیں، تمام کے تمام وہ احکامات ہیں جو رب نے اور اس کے رسول نے بتائے ہمیں. اور جو بتائے اس کو دیکھیں، اس کو جانچیں، اس کو سمجھیں. جب یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، ہم ہمارے اندر سیف ہو جائیں گے، پھر ہم زندگی کا پہلا قدم چل سکیں گے، پھر ہم زندگی کے اس مقام تک جا سکتے ہیں جس پہ ہماری آخرت لکھی ہوئی ہے. ورنہ ادھر ادھر ہم گھومتے رہیں گے، کبھی لیفٹ ہو جائیں گے، کبھی رائٹ ہو جائیں گے، کبھی اس کے پیچھے چلے جائیں گے، کبھی وہ جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا اس کے پیچھے چلے جائیں گے. اس طرح ہم زندگی گزاریں گے. ہماری جو اپنی لائف ہے، ہماری جو اپنی زندگی ہے، یہ پھر ایک بال کی طرح لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی. جس کا موڈ ہوگا، جس کا من ہوگا، کبھی وہ بال کو اچھال دے گا، کبھی وہ بال کو پھسلا دے گا، کبھی وہ بال کو کہیں پر ڈراپ کر دے گا، کبھی وہ بال کو گھما بھی دے گا. یہ عالم بنے گا ہمارا، یہ حالت بنے گی ہماری، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. اور جب یہ رب سمجھا دے کہ بھی کرے کوئی بھرے کوئی، بات کو سمجھیے گا، اس کے بعد پھر صاحب اختیار رب کی ذات بنا دیتی ہے آپ کو کہ اب جو کرنی وہ بھرنی. پہلے سکھایا جا رہا ہے، لیسن دیا جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے نا، اس کی تربیت ہوتی ہے، چل بھی آ جا، اس میں پھر معافی شافی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ آہستہ. جب پورا ٹرین ہو جاتا ہے نا، ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے کھانگڑ ہو جانا، جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آج ابھی اب پھر آغاز پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے. پھر انسان بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یہ کیا تھا تو یہ ہوا ہے، اس کو اسی کے سوال کا جواب چند ہی لمحوں میں مل جاتا ہے. یہ کتنی بڑی دولت رب کی ذات دے دیتی ہے آپ کو. اور اس سے پہلے والا فیز جو ہے وہ کنفیوژن کا فیز ہوتا ہے، جس میں انسان یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا تو کوئی عمل دخل نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، بلا وجہ کا نا جان بوجھ کر انہوں نے الجھایا، جان بوجھ کر نہیں الجھایا، یہ رب کا حکم تھا، یہ رب کی مہربانی تھی آپ کے اوپر کہ آپ کو رب نے اس کا کفیل بنایا، آپ کو رب نے وہاں پر سٹینڈ کروایا. ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. جب ان چیزوں کو مثبت لینا شروع ہو جائیں گے، پھر رب کی ذات صاحب اختیار بناتے ہیں. پھر انسان ایک قدم پتہ چل جاتا ہے، اس کو ایک قدم کا پتہ چل جاتا ہے، اپنے ایک ایک اشارے کا پتہ چل جاتا ہے. اگر اس کے سر میں درد ہے تو اس کا بھی آنسر مل جاتا ہے اس کو کہ میں کس کا سر جو ہے وہ بھی کس کو ٹینشن دے کر آیا ہوں تو بھی میرے سر میں درد ہے. کہیں اگر رکاوٹ آ گئی کسی کے کام میں تو وہ بھی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، یار یہ اس کے کام میں نے رکاوٹ ڈالی تھی، اس وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا. اس کے کام آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، رک جاتے ہیں. وہ پھر دیکھتا ہے کہ یار میں نے رب کے کون کون سے کام جو ہے وہ روکے ہیں جس کی وجہ سے میرا کام نہیں آگے بڑھ رہا. یہ جب تمام کی تمام چیزیں رب کی ذات عطا کر دے ہر شخص کو، ہر بندے کو، ہر باندی کو، پھر نظام زندگی آسان ہو جاتا ہے. پھر تمنا ہوتی ہے انسان کی کہ اچھے سے اچھا کرے، جو کرنی ہے یعنی اچھے سے اچھا کرنا ہے تاکہ اچھے سے اچھا اس کا نتیجہ اخذ کر سکے، حاصل کر سکے، لے سکے. اور جہاں یہی بھی ذہن ہوگا کہ بس آج ہی ہے سب کچھ، کل تو پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، پھر وہاں پر انسان کٹنا شروع ہو جاتا ہے، الجھنا شروع ہو جاتا ہے، پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہاں آ گیا وہ، کس شہر میں آ گیا، کس ملک میں آ گیا، کن لوگوں کے اندر رہ گیا. اور اس کے اندر ایک کلاس چلتی ہے، یہ بھی بتاؤں آپ کو میں. وہ کلاس یہ ہوتی ہے کہ ہفتے بعد یا 10 دن بعد یا 15 دن کے بعد بغیر کسی وجہ کے دل کا گرپ ہو جانا، دل کا پکڑ میں آ جانا. بظاہر سب کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن دل اس طرح ہینگ ہو رہا ہوتا ہے کہ
سکتہ یا صدمہ یا ایک ایسی بے چینی یا ایک ایسی پریشانی جو لفاظ میں انسان ادا نہیں کر پاتا. کیوں؟ یہی وہ مقام ہے جس میں اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ظاہراً تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ظاہر کا عمل کیا ہے، یہ ظاہر کا عمل کیا ہے، کچھ عمل باطن کے بھی تو چل رہے ہوتے ہیں نا. اپنے گھر میں اپنی جگہ پر بیٹھ کے باطنی طور پہ بھی تو کچھ پلاننگ کسی نہ کسی کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ نہیں کر رہے ہوتے. کہیں کسی کو اڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں کسی کو بٹھا رہے ہوتے ہیں، کہیں کسی کو رستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. یہ پلاننگ چل رہی ہوتی ہے نا. اب اس عمل کا رد عمل کس کے اوپر آئے گا؟ 100% دل کے اوپر آئے گا. یہ بھول جاتا ہے انسان کہ اگر آج دل پکڑا ہوا ہے تو کس وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. وہ میں نے کل اس کی بہت برائیاں کر رہا تھا اندر ہی اندر، تمہیں نہیں میں نے بتایا، تو اس کی وجہ سے میرا دل آج پکڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا دوسرے کو. کیوں؟ یہاں پہ چور ہے وہ، یہاں پہ کمزور ہے وہ. جب وہ تعین کر لیتا ہے اس چیز کا کہ اگر آج میرا دل پکڑا ہوا ہے، آج میں پریشان ہوں، آج میں تکلیف میں ہوں، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب بھی جناب آپ خود ہی ہیں. آپ کے اپنے ہی ذہن کے اسباب ہیں، آپ کے اپنے ہی ذہن کی جو ہے وہ پیداوار ہے. کیوں؟ جو کرنی وہ بھرنی کے دور میں اب آپ آ چکے ہیں. پہلے والا دور اب آپ کا ختم ہو چکا ہے. پروموشن ہو گئی ہے، ترقی جناب نے حاصل کر لی. ایک کلاس سے ایگزیکٹو ایک کلاس کے اندر آ گئے. اب جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے پریشانیاں آتی جائیں گی. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. لوگ کہتے ہیں جی کہ بس یہاں پہنچ گئے نا تو پھر ذرا آسان ہو جائے گی زندگی. قبر تک جاتے ہوئے آسانی نہیں میسر ہوتی انسان. دیکھا ہے ہم نے گھروں میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. بڑی پریکٹیکل سی بات ہے کہ جی بھی بچے چھوٹے ہیں، بس جیسے ہی بڑے ہو جائیں پھر ذرا تھوڑی ایزی ہو جائے گی لائف. وہ ماشاءاللہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اور پریشانی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ صرف ایک انسان کی مینٹلٹی ہے کہ اس طرح ہو جائے گا تو اس طرح ہو جائے گا، اگر اس طریقے سے یہ ہو جائے گا تو بس پھر آسانی شروع ہو جائے گی. آسانی کبھی بھی شروع نہیں ہوتی. آسانی آپ نے خود کریٹ کرنی ہوتی ہے. جتنے بھی کام ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو نکال دیں اور رب کی ذات کو لے آئیں، آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں. ایزی یہ آپ کی لائف ہو جائے گی اگر آپ اس کو سمجھیں، اگر آپ اس کو فالو کریں. اور اگر آپ اس کو فالو نہ کریں تو آپ کی لائف گزر رہی ہے، گزر رہی ہے، خواہ وہ اچھی ہے خواہ وہ بری. پھر یوم محشر پتہ چلے گا کتنے 20 کے سوا، کتنے لوگ کرنے والے تھے، کتنے لوگ بھرنے والے تھے، کتنے لوگوں نے جو کیا اس کا اجر آج ان کو مل رہا ہے، اور کتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کچھ اور لیا کچھ. ایسا بھی نہیں ہے، جو کریں گے وہی لیں گے. لیکن دیکھنا یہ کہ جو کر رہے ہیں کیا اس کی رضا ہے، کیا اس کی مرضی ہے. اگر وہ ہے تو پھر معاملہ صحیح ہے، معاملہ خیر کا ہے، معاملہ رحمت کا ہے، معاملہ فضل کا ہے، معاملہ کرم کا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لے کہ معاملہ شر کا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں. وہاں دیکھیں 3 چیزیں ہیں اور یہاں ایک ہی لفظ شر. شر پہ آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے سارے. تو جو بھی زندگی میں کریں یا جو کرنی ہے یا جو کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس احکام کو مد نظر رکھیے گا کہ اللہ نے اس کے متعلق کیا حکم دیا، اللہ نے اس کے متعلق کیا کہا. یہ چند لمحوں یا چند سیکنڈ میں جو فیصلے ہم لوگ کر لیتے ہیں نا کہ جا بھائی اس کو چھوڑ دیا، اس کو رکھ لیا، اس کو یہ کر دیا تو اس کو یہ کر دیا، یہ چند لمحوں یا چند سیکنڈ کی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری کائنات کا عمل دخل چھپا ہوا ہوتا ہے. ہم تو لفاظ سے 3 دفعہ لفظ نکال کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ اب تو کوئی ایشو نہیں ہے جناب، اب تو ایک زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. یہ بھی بہت ایک نیگیٹو سوچ ہے. یہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالی، آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، لیکن تبدیلی اس وقت آئے گی جب تبدیلی لانا چاہیں گے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے. جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہ رہے، جب تبدیلی لانا ہی نہیں چاہ رہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم آگے چل سکیں. یہ تمام چیزیں ہمارے ریکارڈ میں ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. یہ تمام چیزوں کا ایک لاکر ہونا چاہیے جس میں ہم انڈیکس کو کھول کر دیکھیں کہ آج ہم کسی کے ساتھ
تجارت کرنے جا رہے ہیں یا ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں وہ کیا کہتا ہے. جب یہ کلاس اس کے مطابق اس نیت سے جائیں گے تو اس ٹریڈنگ یا اس تجارت کے اندر خود بخود برکت آ جائے گی. یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں, دیکھنے والی ہیں, مشاہدے کے اندر لے کر آئیں ان چیزوں کو. جب مشاہدے کے اندر ان چیزوں کو لے کر آئیں گے پھر آپ دیکھیے گا لائف آپ کو کیا دیتی ہے, زندگی آپ کو کتنی انرجیٹک لگے گی. آپ کو اپنی ذات کے اندر اتنی انرجی فیل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اے پروردگار یہ اتنا سارا فضل کرم کیسے ہو گیا. یہ وہی فضل کرم ہے کیونکہ جو کرنی وہ بھرنی. نیت یہاں پر چینج کر لی, اسکول آف تھاٹ یہاں پہ چینج کر لیا, مثبت وے سے زندگی کو لے کر چلنا شروع ہو گیا. یہ ہے انداز زندگی. جب انداز زندگی اس کے مطابق ہونا شروع ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اس پہ ذرا سوچئے گا, اس پہ ذرا سمجھیے گا. جب آپ اس پہ سوچیں گے سمجھیں گے پھر کہیں جا کر آپ کو علم ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی کا مطلب کیا تھا, اور جو کرنی وہ بھرنی اس کا مطلب کیا تھا. پھر یہ مثالیں ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ اب آپ ان مثالوں سے بھی ماشاءاللہ اوپر آ گئے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی, بھئی اب تو اتنا کھل کے سمجھا رہا ہے رب کی ذات آپ کو قرآن کے اندر, احادیث کے اندر, لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں جی ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے, ہم نے جناب یہ ٹیسٹ ہی نہیں کرنا ہے, ہم نے اس طرف تو آنا ہی نہیں ہے, اس بات کو تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کرنا, پھر تو نہیں ہمیں سمجھ آئے گی. پھر تو ہم بیٹھے رہیں گے, سوچتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا اس پہ ذرا سوچیے گا. اینڈ میں آپ کو بتاؤں یا آپ مجھے بتائیں؟ اس کا اینڈ ایک ایسی زندگی جو پریشانیوں سے, الجھنوں سے بھری ہوئی اور اولاد کو تحفے میں دے کر جانا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل, بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.